ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کے ان راتوں میں ہم لوگ کچھ دیر کے لیے قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں۔ کل جو بات ہمارے ساتھ تھی بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ انہی میں سے کل ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، اور وہ بات تھی عطاء ابن یسار۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا اور اس عورت نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور کسی اور آدمی نے شادی کا پیغام دیا تو اس نے مان لیا اور اس سے شادی کر لی، اور پھر مجھے غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ تو وہ آدمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا یہ گناہ کیسے معاف کریں گے، میری کوئی سبیل ہے، کوئی شکل ہے کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف فرما دیں۔ تو یہ بات کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آدمی آیا تو اس نے سوال کیا، اور پہلی چیز جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اس عورت کا اس آدمی نے جو قتل کیا غیرت کی وجہ سے قتل کیا۔ غیرت، آدمی میں غیرت ہوتی ہے، غیرت جگہ جگہ آدمی غیرت سے متاثر ہوتا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں، لیکن آدمی میں غیرت ہونا چاہیے، لیکن اس غیرت کو آدمی شریعت کا پابند بنائے۔ اگر غیرت کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کے غلط نتائج سامنے آتے ہیں۔ آدمی اپنی عورتوں پر شک کرنے لگتا ہے غیرت کے نام پر، یا کسی پر غلط باتیں کہہ دیتا ہے غیرت کے نام پر، یا کبھی غیرت کے نام پر قتل بھی ہو جاتے ہیں، جیسے اس واقعے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اس عورت کا قتل کر دیا۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ غیرت شریعت کی پابند ہونی چاہیے، شریعت کے حدود میں ہونی چاہیے۔ اگر غیرت کے نام پر آدمی اپنی بیوی پر شک کرے، اور کسی اپنی بہن پر شک کرے، یا غیرت کے نام پر بہت سارے قتل ہو جاتے ہیں، جیسے ہانر کلنگ کے نام سے ہم سنتے ہیں، کسی نے بہن کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، بیوی کو قتل کر دیا۔ تو اس واقعے میں بھی یہی بات ہوئی کہ اس آدمی نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آدمی آیا، آ کر کہا فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول کریں گے اگر میں توبہ کروں؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی سے کتنا بڑا گناہ ہو جائے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ آدمی پریشان ہے، اس سے گناہ ہوا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی اسے صحیح راستہ بتلائے کہ اس کے گناہ کیسے معاف ہوں۔ ابھی تاقراتیں آ رہی ہیں،
ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں، ہم اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ہماری جو خطائیں ہو چکی ہیں ہم اللہ سے بخشش مانگیں تاکہ یہ بیماریاں زمین سے اٹھا لی جائیں۔ اس آدمی نے وہ تڑپ کو لے کر، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 43 میں کہا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات کہی، آپ سے پہلے بھی ہم مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجتے رہے، کوئی عورت رسول نہیں ہوئی۔ رسول جتنے بھی ہوئے سارے کے سارے مرد ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن کی طرف وحی اتارا کرتے تھے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے دریافت کرو۔ اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو کس سے پوچھو؟ اہل علم سے پوچھو۔ اہل علم وہ ہوتے ہیں جو بات معلوم ہے وہی بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی اپنا دربار کھولے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا، جو پوچھنا ہے پوچھو میں جواب دے دوں گا۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ بڑے بڑے ائمہ سے سوالات کیے گئے تو لوگوں نے کہا انا لا ادری من العلم، میں نہیں جانتا۔ تو آپ کو جتنا معلوم ہے اتنا ہی بولیے، کیوں خواہ بیٹھے ہیں دربار کھولے، لوگ پوچھ رہے ہیں، کچھ صحیح کچھ غلط کہہ رہے ہیں۔ ہم سے بڑے علماء ہیں، کبار علماء ہیں، ان کے حوالے کر دیجئے کہ صاحب یہ مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ بڑے علماء سے پوچھ لیجئے۔ تو یہ آدمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کوئی بھی غلطی ہے، خطا ہے، کوئی بھی چیز ہے تو آپ علماء سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، علماء آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ تو میرے دوستو عزیزو، آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے ہی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی نے 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ مشہور حدیث ہے، ہم تمام جانتے ہیں اور صحیح حدیث ہے۔ 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کیا، اب پریشان ہوا کہ میں کیا کروں؟ ڈھونڈنے لگا کہ کوئی آدمی ملے جو مجھے بتائے کہ میرے یہ 99 قتل کیسے معاف ہوں گے۔ یہ ایک آدمی سے ملا جو نہ فقیہ تھا نہ عالم تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں 90 پر 9 قتل کر کے معافی کے لیے چلا ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی جیسے کہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں تیرے لیے تو معافی نہیں۔ تو اب اس نے کیا کیا، چلو 100 پورا کر لیں، اس آدمی کا بھی اس نے قتل کر لیا، 100 قتل ہو گئے۔ اب بڑا پریشان ہوا، اب تلاشنے لگا کہ کوئی ملے جس سے اس کے گناہ معاف ہو سکیں، جس سے اس کی خطائیں معاف ہو سکیں۔ ڈھونڈتا تلاشتا لوگوں نے ایک صحیح عالم کی طرف اس کے رہنمائی کی، بتایا کہ فلاں جگہ ایک صحیح عالم ہے، اس سے آپ پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ شیخ کے پاس گیا، پوچھا کہ صاحب میں نے 100 قتل کیے ہیں، 100 قتل کیے ہیں، میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو وہ عالم تھے، اللہ والے تھے، صحیح علم ان کے پاس تھا، انہوں نے یہی بات کہی، وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ۔ انہوں نے کہا کہ ارے تیرے اور توبہ کے بیچ میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ اللہ ہے، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس شہر میں اب تو ہے اس گاؤں کو چھوڑ دے، ایک دوسرے گاؤں چلے جا، وہاں اچھے لوگ ہیں، اور وہاں جا کر ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، اور اب جو جہاں تو ہے وہاں اچھے لوگ نہیں، اس جگہ کو چھوڑ دے۔ اب آدمی چلنے لگا، جا کس کی طرف آئے؟ توبہ کی نیت سے جا رہا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس شہر کو چھوڑ کر جانے لگا تو درمیانے راستے میں اس کی موت آ گئی۔ ہوا کیا؟ دونوں طرف کے فرشتے آ گئے،
रहमत के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते। रहमत के फरिश्तों ने कहा जा ताइबन मुक़बिलन बिक़ल्बिही इलल्लाह तबारक व तआला, ये आदमी तौबा करते हुए आया है, इसका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ है, इसको हम ले जाएंगे। रहमत के फरिश्तों ने कहा। अजाब के फरिश्तों ने कहा ना ना, ऐसा नहीं है, इसने तो कोई नेकी ही नहीं की, ये तो हमारे ज़िम्मे है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को भेजा इंसानी शक्ल में। दोनों फरिश्तों ने उसे हकम बनाया, यानी फैसला करने वाला बनाया, और उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, दोनों ज़मीनों को मापते हैं, जहाँ से ये चला है और जहाँ इसको जाना है। दोनों ज़मीनों की मसाफत देखते हैं, जिस तरफ ज़्यादा मसाफत है उसी के साथ मिला दिया जाए। जब ज़मीन मसाफत गिनी गई तो कहते हैं फवजदूहु अदनल अर्द, और सबसे ज़्यादा कम ज़मीन वो थी, यानी फरिश्ते, रहमत के फरिश्तों के हक़ में उसका मामला आया तो रहमत के फरिश्तों ने उसे अपने दामन में ले लिया। हालांकि उसने कोई काम तो नहीं किया, लेकिन अच्छी नीयत से निकला था, सवाब की नीयत से निकला था, तो रहमत के फरिश्तों ने उसे ले लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि आदमी भले कितने भी गुनाह करे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस ना हो। तयअसु मिर रहमत, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस ना हो। हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, कहते हैं कि अरे हमारे दामन पे इतने गुनाह हैं कि हम अल्लाह के घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं, हम अल्लाह के घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं, हम इतने गंदे हैं, हम इतने बुरे हैं। अल्लाह ने कहा, हदीस कुदसी में कहा, लौ बलगत ज़ुनूब कअनान अस्समा, ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान की बुलंदियों को भी छू लें तो उतनी मग़फ़िरत लेकर मैं तेरे पास आऊँगा। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है कि आप गुनाह कितने भी करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं जसारत के साथ गुनाह करूं, अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, चलो करते जाओ, ये भी तो नहीं होगा। इन्नमत तौबा अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहाला थुम्मा यतूबून मिन क़रीब फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। मालूम यह होता है कि यह आदमी था जो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया था उस कत्ल के मामले में पूछने के लिए कि मैंने उस औरत को कत्ल किया है, वो माफ़ कैसे होगा। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे एक सवाल किया था, आपको याद होगा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे सवाल किया, उम्मुका हय्या, क्या तेरी माँ जिंदा है। तो ये सवाल अता इब्न यसार रहमहुल्लाह की समझ में नहीं आया। वो तो पूछ रहा है कि मेरा गुनाह कैसे माफ़ होगा, और ये कह रहे हैं कि तेरी माँ जिंदा है। उन्होंने उसके लिए मुनासिब वक्त तलाश किया। तो आपको मालूम ये होगा कि अहले इल्म कभी भी गुनहगार आदमी को मायूस नहीं करते, जिसे हमें समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ करने वाला है, उस गुनाहों को माफ़ करने वाला, इसलिए उसे मायूस नहीं करते। अल्लाह ताला ने खुद कहा, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, सूरतुज़्ज़ुमर आयत नंबर 50 पर 3। इस आयत में अल्लाह ने कहा, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, आप कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपने आप पर ज़्यादती की, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। लेकिन ये कि आदमी तौबा करे, बड़ा भी गुनाह करे, लेकिन मरने से पहले तौबा कर ले। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सवाल उस आदमी से किया, उम्मुका हय्या, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है। दोस्तों,
عزیزوں، ماں اور بہنوں جو میری آواز سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے، سن لیجئے کہ ماں، اس کے ذریعے سے آپ کا درجہ بلند ہوگا، اس کے حسن سلوک سے اللہ آپ کا درجہ بڑھائے گا، آپ کی خطاؤں کی بخشش ہوگی، آپ کے بہت سارے گناہ اس کی خدمت سے مٹا دیے جائیں گے۔ خوش نصیب ہیں آپ، اس موقع کو غنیمت جانیے، ماں کے ساتھ بیٹھیے، اس کے باتوں کو سنیے، اس کے خدمت میں کوشش کیجیے، اپنے درجات کو بڑھائیے، گناہوں کا کفارہ کروا لیجیے، اپنے بڑے بڑے گناہوں کی بخشش کروا لیجیے۔ اسی لیے کہتے ہیں تب الی اللہ عز وجل۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا، پہلی بات یہ کہی کہ تم نے بڑا گناہ کیا ہے، اس عورت کو قتل کر دیا جس نے تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اب کیا کرو؟ تب الی اللہ عز وجل، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو۔ ماں اور بہنوں، بھائیوں، میری بات غور سے سنیں، اس لفظ میں توبہ کے صحیح طریقے کو بتلایا گیا ہے کہ میری اور آپ کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ دو باتیں یہاں بتائی گئیں، ان دو باتوں کو اپنے دل پر یعنی بڑی دھیان کے ساتھ اسے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلی بات جس کے بارے میں کہا، التوبۃ الصادقہ للہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سچی توبہ کریں، اور جو گناہ آپ سے مجھ سے ہوا، یہی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آدمی سے کہا کہ جو گناہ تم سے ہوا ہے اس پر تم توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اور پھر والندامہ، اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرو کہ ایسا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، اور اس بات کا عزم کرو کہ دوبارہ تم وہ گناہ نہیں کرو گے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے، اور اس گناہ سے بالکل اپنا دامن الگ کر لو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل توبہ کرنا ہے، آج جو کچھ کرنا ہے کر لیں گے، یہ نہیں ہے۔ جس وقت ہم نے توبہ کی اس وقت سے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اس گناہ پر ہم افسوس بھی کر رہے ہیں، دل میں ندامت بھی ہے اور دل میں افسوس بھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ جب بھی وہ گناہ خیال میں آتے ہیں، سر ندامت سے جھک جاتا ہے، یا اللہ تیرے اس بندے نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، توبہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی، دوسری چیز الاکثار من الحسنات، زیادہ سے زیادہ آپ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ آپ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے؟ نیکیاں کریں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں، پہلے مشرک تھے، بدعتی تھے، درگاہوں پہ جاتے تھے، پیروں فقیروں کو نذرانے دیتے تھے، جیبیں خالی کرتے تھے، لیکن جب پکے موحد بن گئے تو اب جیب سے پیسہ نہیں نکل رہا ہے۔ اتنے موحد بن گئے کہ اب جیب سے پیسہ نہیں نکالتے ہیں۔ ارے ان تمام چیزوں کا کفارہ ادا کرو نا، اب اپنے توحید پرست دوستوں پر پیسہ خرچ کرو۔ اللہ نے تم کو مالدار بنایا ہے تو اب پیسہ نکالو۔ پہلے جو مریدوں، پیروں، فقیروں، پگاڑوں کو جو نذرانے دیتے تھے اس کا کفارہ اب ادا کرو۔ آدمی کو توحید پرست ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
توحید کی جو دولت دے دی، اب آپ توحید کے پھیلانے میں پیسہ خرچ کریں اور صحیح دین کے پھیلانے میں پیسہ خرچ کریں۔ یہی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، ماں باپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کریں تاکہ وہ گناہ معاف ہوں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آدمی کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی بات کہی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے پوچھا، عطا بن یسار نے پوچھا، عطا بن یسار رحمہ اللہ نے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ آپ نے اس آدمی سے کیوں یہ پوچھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے مناسب وقت تلاش کیا، مناسب وقت تلاش کرنے کے بعد یہ سوال کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عالم سے سوال کرنے کے لیے مناسب وقت تلاش کرنا چاہیے، اس کی بات کاٹنا نہیں چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں بیچ مجلس میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، شیخ ایسا کیسا شیخ؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، مناسب وقت تلاش کرنا چاہیے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، غور سے سنیں میرے بھائیوں بہنوں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی اس بات کو غور سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں، انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ عز وجل من بر الوالدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ محبوب عمل جو آپ کو مجھے اللہ کے قریب کر سکتا ہے وہ ماں کی خدمت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ اگر کوئی کام مجھے اور آپ کو قریب کر سکتا ہے تو وہ ماں کی خدمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اسے اپنے دل پر بٹھا لیں، دل پر نقش کر لیں، دل و دماغ میں اس کو رکھ لیں۔ ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آپ کو مجھے کر سکے، بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے گزشتہ مرتبہ کہا کہ قرآن میں 4 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات بتائی۔ اس سے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور آدمی کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس بارے میں کیا حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہماری گفتگو ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ میں نے اس موضوع کو اس لیے اتنی اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ میری ماں میرے گھر میں پریشان ہو، میں کتنے بار حج کر لوں، کتنے بار عمرہ کر لوں، کتنے لاکھ صدقہ و خیرات کر لوں، کتنے روزے رکھ لوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث سنیے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، عنہما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ما من مسلمن، کوئی بھی مسلمان ایسا ہے اس کے ماں باپ زندہ ہیں، لہو والدان مسلمان، دونوں کے دونوں مسلمان ہیں، اور ہر صبح وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا پیش آتا ہے، اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، فتح اللہ لہ بابین من الجنہ، اللہ جنت سے اس کے لیے 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کب؟ صبح۔ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ایک ہے تو ایک دروازہ جنت کا اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا، اگر ماں باپ میں سے کسی کو صبح وہ غصہ دلاتا ہے، لم يرض اللہ عنہ حتى يرضى عنہ، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ ماں باپ راضی نہ ہو جائیں جن کو اس نے غصہ دلایا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا، وَإِن ظَلَمَ، اگر ماں باپ بیٹا یا بیٹی پر ظلم کریں تب بھی ماں باپ کو خوش کرنا ضروری ہے؟
تو جواب میں انہوں نے کہا وَإِن ظَلَمَا، ماں باپ تو بچوں پر ظلم نہیں کرتے، اگر بچے یہ سمجھیں کہ ماں باپ ظلم کرتے ہیں تب بھی بچوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ وَإِن ظَلَمَا، اگر تم یہ سمجھو کہ ماں باپ تم پر ظلم کر رہے ہیں تب بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو۔ رواہ البخاری فی ادب المفرد، امام بخاری کی روایت ہے ادب المفرد میں۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ صبح صبح، آپ کی ہر صبح ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے اس کا آغاز ہونا چاہیے، اور ماں باپ جب بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں تو بچے اچھے انداز میں ماں باپ کا جواب دیں، ماں باپ کو سخت سست نہ کہیں، غلط نہ کہیں، ارے ابھی تو صبح ہو رہی ہے، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے جانے والا ہے، آپ فجر پڑھ کے آئے ہیں تو سیدھے اپنے بیڈ روم میں گھس گئے، ارے ادھر بھی دیکھو وہاں بوڑھی ماں بیٹھی ہے، بوڑھا باپ بیٹھا ہے، آپ کے توجہ کا مستحق ہے، صبح صبح ہو رہی ہے اور فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، پوچھو ان سے، ان کی کوئی حاجتیں ہوں گی، ان کی کوئی ضرورتیں ہوں گی، تاکہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے۔ اگر دونوں زندے ہیں تو دو دروازے جنت کے کھول دیے جائیں۔ صبح کا آغاز اس عمل سے ہو۔ اللہ اکبر، کیا ہی اچھا موقع ہے ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے کا۔ اسی لیے کہتے ہیں بیٹا یا بیٹی پر ضروری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کو غصہ دلانے سے بچے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنی بیماریوں میں، دردوں میں اور اپنے فکر میں، اپنے حزن و ملال میں ہیں۔ ان کو خوشی دو، ان کو غصہ مت دلاؤ، ان کے ساتھ بلند آواز سے بات نہ کرو، اللہ اللہ، بعد میں اگر ڈھونڈو گے تو یہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے، اگر مرنے کے بعد ڈھونڈو گے بھی تو نظر نہیں آئیں گے، صحیح بھی نظر نہیں آتے، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ جب زندہ ہیں اس کو غنیمت جانو اور ان کے اوپر ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، گرچہ کہ وہ ظالم ہوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے ظلم کیا تب بھی ان کے ساتھ تم بھلا کرو۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ میں کہا گیا یصبح الیہما محسنا، تمہاری صبح کا آغاز ایسے ہو کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تمہاری صبح کا آغاز ایسے نہ ہو کہ تم نے ماں باپ کو غصہ دلایا ہو، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہو، ان کے ساتھ سخت رویے میں سخت لہجے میں بات کی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ بچہ صبح صبح اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک بات کہی گئی جس میں کہا گیا وَإِن ظَلَمَا، آج اکثر جو اولاد ہوتی ہے، بیٹے بیٹیاں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں یہی کہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر ظلم کیا۔ ماں باپ بچوں پر ظلم کرتے ہیں؟ ارے جن ماں باپ نے آپ کو اپنے گود میں پالا، بھوکے میں اپنے سینے کا دودھ پلایا، آپ کا پیشاب پاخانہ صاف کیا، وہ آپ کے لیے ظالم ہیں؟ وَإِن ظَلَمَا، اگر چلو مان لیتے ہیں کہ چلو ظالم ہیں، تب بھی آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ باپ سے کوئی ظلم ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اس غلطی اور خطا کو بنیاد بنا کر تم ان کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے۔ تمہارا تو رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس معروف کو یاد کرو، اس بھلائی کو یاد کرو جو بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اپنے پیٹ میں ماں اٹھائے پھرتی رہی تمہارے بوجھ کو، پھر بڑی مشقت سے ماں نے تمہیں جنم دیا، پھر
تمہیں اپنے سینے سے دودھ پلاتی رہی، تمہیں راحت اور آرام دینے کے لیے کتنی راتیں تمہاری ماں نے جاگی ہیں۔ اس احسان کو یاد کرتے رہو اور کبھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لاؤ کہ تمہارے ماں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس احسان کو یاد کرتے رہو گے تو ماں کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ تو کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ جو سوال پوچھنے والے نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، اس کے ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا، لیکن چونکہ ہماری یہ گفتگو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر مشتمل ہے تو اسی پر ہم بات کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے کتنی حدیثیں ہمارے ساتھ آئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خوارج کے ساتھ تھا۔ نجدات ایک فرقہ تھا، وہ خوارج کا فرقہ تھا، وہ نجدات قبیلے کے ساتھ رہتے تھے۔ کہا کہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے گناہ بتائے اور کہا کہ یہ گناہ نہیں ہیں، یہ بڑے گناہ کوئی نہیں ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے بات کیا تو کہتے ہیں بات کرتے انہوں نے کہا کہ بڑا گناہ کیا ہے، تو اس میں کہا بکاء الوالدین من العقوق۔ محترم حضرات و خواتین، میری بات کو توجہ سے سنیں، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کا شمار کرتے ہوئے کہا بکاء الوالدین من العقوق، اولاد ماں باپ کو اتنا ستائے کہ ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ اللہ اللہ، ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، اپنے سے اٹھ نہیں سکتے، اپنے سے بیٹھ نہیں سکتے۔ آج ہمارا دل روتا ہے کہ کہیں ہم نے اپنی ماں کی زندگی میں کمزور ماں کو اٹھانے اور بٹھانے میں کہیں سخت رویہ تو اختیار نہیں کیا تھا، کہیں اللہ اس کے تعلق سے ہمیں پوچھ نہ لے کہ تم نے ماں کا ہاتھ دبا دیا ہو سختی سے لٹانے میں بٹھانے میں۔ اللہ اللہ، اگر اس تکلیف سے اور کسی غلط سلوک کی وجہ سے ماں باپ رو دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے آنسوؤں سے ڈریے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ عقوق الوالدین، یعنی ماں باپ کی نافرمانی سے اگر ماں باپ رو لیتے ہیں تو یہ بڑے گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پوچھنے والے، جس کا نام جیسے انہوں نے کہا طیصلہ بن میاس، طیصلہ بن میاس، جب ان کے سامنے یہ بات آئی رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے بات ذکر کیا گیا طیصلہ بن میاس کے سامنے، تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو ڈر سے کانپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم جہنم سے ڈر گئے ہو، جہنم سے ڈر گئے ہو، تو اتفرق من النار وتحب ان تدخل الجنہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم جہنم سے ڈر گئے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، کیا یہ تمہاری خواہش ہے؟ تو طیصلہ بن میاس نے کہا کہ ہاں، میں جہنم سے ڈر گیا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، میری آواز سننے والے، دیکھنے والے چھوٹے بچوں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اس آدمی سے ہی پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے۔ جس کی ماں زندہ ہے اس کے گھر میں جنت کا دروازہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آدمی سے پوچھا احی والدہ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا عندی امی، میرے پاس میری ماں ہے، اس سے بڑھ کر کیا دولت چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کون سا خزانہ چاہیے
کہ آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہو اور وہ بھی نیک ہو. اللہ اکبر. ماں گھر میں ہو اور نیک ہو، صالحہ ہو، ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے روزانہ دعائیں کرتی ہو، آپ کی روزی روٹی کے برکت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے. ماں کی دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں میری ماں ہے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا واللہ واللہ لو علنت لها الکلام، قسم خدا کی اگر تم اپنی ماں سے نرم گفتگو کرو. نرم گفتگو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماں کے سامنے آواز پست رکھو. کتنے ایسے نیک لوگ تھے جو اپنی ماں کے سامنے بات کرتے تو دوبارہ نہیں پوچھتے کہ امی تم نے کیا کہا، دوسرے لوگوں سے پوچھتے کہ ماں نے کیا کہا تھا. ماں کے سامنے بہت ہی نرم گفتگو، نرم رویہ اختیار کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نرم گفتگو کرو. وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، اپنی ماں کو کھانا کھلاؤ. اللہ، بہت سارے جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کے لیے ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. ان کا بستر، ان کی استعمال کی چیزیں، ساری چیزیں. اچھی اولاد جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، ماں باپ کے بارے میں عبداللہ بن عمر نے کہا وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، اپنی ماں کو تم کھانا کھلاتے، اس کے لرزتے ہاتھوں سے نوالے منہ میں نہیں جا رہے ہیں، چمچ نہیں اٹھ رہا ہے، تم اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو کھلاتے. لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے. اگر تم نے ماں کے سامنے نرم گفتگو اختیار کر لی اور ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کر لی، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ، کبیرہ گناہوں سے تم بچ جاؤ گے تو انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل ہوگے. یہ دو باتیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہی. پہلی بات، ماں کے ساتھ نرم گفتگو کرو. ان دو باتوں میں سے میں کہوں گا اکثر مائیں پہلی بات ہی کی زیادہ مستحق ہوتی ہیں. جہاں تک دوسری بات ہے ماں کو کھانا کھلانے کی، بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو خود کفیل ہوتی ہیں. بہت ساری مائیں تو اپنی بیٹے کو پالتی پوستی ہیں، اپنے بیٹے پر خرچ کرتی ہیں. ماں باپ آپ سے چاہتے کیا ہیں؟ ماں باپ آپ سے بس اتنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، نرم گفتگو کریں، نرم رویہ اختیار کریں. کچھ باتیں اسی ماں باپ کے حسن سلوک کے ساتھ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے، ان کے ذریعے سے ہمیں درجات کی بلندی عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سی چیز کے تعلق سے اللہ ان کے تعلق سے ہم سے پوچھ لے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عافیت دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کو بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عطا فرمائے، شفاء عاجلہ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.